الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل آدم بالهند استوحش فنزل جبرائيل بأذان الله أكبر الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين آدم عليه الصلاة والسلام من محمد فنزل جبرائيل وقال آخر ولدك من الأنبياء أو كما قال عليهم الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستو، آج کی یہ محفل جامع مسجد چٹھیا واڑ میں سیرت النبی کے عنوان سے رکھی گئی۔ آپ نے ننھے منھے معصوم بچے سے بھی والضحیٰ سنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ آپ نے حافظ رضوان صاحب سے نعتیہ کلام سنے، آپ نے امام صاحب سے جو ہے نعتیہ کلام سنے۔ یہ سب اشعار اور جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کر رہے تھے۔
لکھنے والے، بولنے والے ہزاروں آئے. کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے حالات لکھے، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر 40 سال کے حالات لکھے، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے ہجرت تک کے حالات کو لکھے، کسی نے ہجرت کے بعد مدنی زندگی کو لکھا، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حجۃ الوداع کو لکھا، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خلوت کی زندگی لکھی، کسی نے جلوت کے لکھی. لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا. کوئی کر بھی نہیں سکتا. میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے پہلو ہیں. انہی پہلو میں سے ایک پہلو آپ کا نام اسم گرامی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیدائش سے پہلے احمد تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذ قال یا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے سامنے ہو، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت سنانے والا ہوں ایسے نبی کی جو آخر میں آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد 4 جگہ پہ نام ذکر کیا. ایک جگہ احمد کہا تو احمد آسمانی دنیا میں نام تھا پیدائش سے پہلے. احمد کے معنی کیا ہے؟ احمد کے مطلب ہے احمد الحامد لربہ، اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. احمد الحامد لربہ، اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اب کہیں گے آپ کہ کیسے کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تو صرف 950 سال تبلیغ کیا، ان کی عمریں ہزاروں ہزار سال ہوتی تھی پہلے کے انبیاؤں کی، تو حضور نے سب سے زیادہ کیسے تعریف کی؟ دیکھیے، بعض چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن کیفیت اور قیمت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے. ہمارے بستی میں ادھر ادھر بہت سارے پتھر پڑے ہیں، لیکن ایک پتھر کا ٹکڑا وہ بھی ہے جو یہ انگلینڈ والے چرا کر لے گئے اور کوہ نور کے نام سے اس کو میوزیم میں جا کے رکھا. وہ بھی پتھر ہے لیکن وہ قیمتی ہے. بڑے بڑے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے تھوڑا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بڑے جامع ہیں. حضور نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے کے اندر جو ہے آپ کئی کتابیں اور کئی رسالے لکھ سکتے ہیں. اس طرح حضور جملے کہتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد، اے اللہ، اے میرے رب تیری ہم تعریف کرتے ہیں کما ینبغی لجلال وجہک، جیسا کہ تیرے شان کے مناسب ہے، وعظیم سلطانک، اور آپ کی بادشاہت اور ذات کے مناسب ہے، ایسی ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بولتے ہیں یا ربی لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، یا ربی لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اے میرے رب ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ جیسا کہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. یا ربی لک الحمد
الحمد حمدا دائما مع خلودک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں رہتی دنیا تک جب تک تو قائم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے ہیں، آپ اس کی جتنی تشریح کر سکے کرتے چلے جائیں گے، لیکن حضور کے کلمات کے معنی ختم نہیں ہوں گے۔ تو احمد الحامد لربہ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ میں نے ایک مرتبہ ادھر گشت میں بتلایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مکان میں تشریف لائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امہات میں سے ہیں کہ جب یہ باندھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور حضور نے ان سے جب نکاح پڑھا تو ان کے صدقے سارے جو ہیں لوگوں نے کم و بیش 700 لوگ آزاد کر دیے گئے حضرت جویریہ کے جو ہے، وہ صرف اس میں کہ آج اللہ کے رسول نے جویریہ کو آزاد کیا تو ان کے رشتہ دار کوئی قید میں نہیں رہ سکتے، ہم نے بھی سب کو آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جویریہ مصلی پر ہے۔ ہاں، یہ سیرت کا جلسہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ فجر سے پہلے ہم اٹھنے والے بن جائیں، یہ پیغام دیتا ہے۔ حضور جب پہنچے تو دیکھا حضرت جویریہ مصلی پر بیٹھی ہے۔ ہمارا تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں تھا، ہم خود ہی نہیں ہوتے، ہم خود ہی سو رہے ہوتے۔ سوال یہ ضرور پوچھیں گے، آج اذان کی آواز نہیں آئی تو آیا ہی کہاں؟ آتا ہے، اذان کی آواز آتی تب بھی تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ جلسہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ جیسے خزاں اور جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ جانی مالی نقصان پہنچانے پہ تلے رہتے تھے، ایسے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسے کہا ربی یعنی موسم بہار۔ جیسے بارش آتی ہے اس سے پہلے جو ہے سارے جنگلات خشک ہوتے ہیں، تو بارش کے قطرے گرتے ہی جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا کہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا۔ کل جو میدان تھا چٹیل پڑا، آج وہ ہے گھاس کا بن کھڑا۔ جیسے بارش کے قطرے آتے ہی زمین کے اوپر جو ہے لہلہاتے گھاس اگ جاتے ہیں، موسم بہار آ جاتا ہے، ایسے حضور آئے تو ظلمت چھٹی، حضور آئے تو ظلم چھٹ گیا، حضور آئے اندھیرا گیا، حضور آئے شرک مٹا، حضور آئے عورتوں کو حصہ ملا، حضور آئے بیٹیوں کو ایک جو ہے عزت ملی، حضور آئے جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کو زندگی ملی۔ یہ سب چیز ربیع الاول لے کر آتا ہے۔ ربیع الاول صرف جھنڈے باندھنے کے لیے نہیں آتا، ربیع الاول صرف جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں آتا، ربیع الاول اس لیے آتا ہے کہ تیرے نبی کے آمد سے پہلے کے حال کیا تھے، تیرے نبی آئے تو کیا ہوا، تو ایسا چل، انشاءاللہ رسول کے طریقے پر تو چلے گا تو تیری زندگی بھی موسم بہار بن جائے گی۔ یہ پیغام لاتا ہے ربیع الاول۔ میرے بھائیوں، مصلی پہ دیکھا، حضور چلے گئے کہ پڑھ رہی ہوگی، الحمدللہ یہاں بھی عورتیں نیک ہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں۔ شکایت یہ کرتے ہیں کہ وہ پڑھے مولوی صاحب کہ اوچھو پڑھے تیو کہ بتاؤ، عورتیں پڑھتی ہیں، مرد سوتا ہے۔ ہاں، کمی ہمارے میں ہے، وہ پابندی سے جمعہ کی تعلیم میں جاتی ہے، مرد دکھتا ہی نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ حضور چلے گئے، سحر کے قریب مکان میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ مصلی پر ہی بیٹھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جویریہ آپ اسی طرح بیٹھی ہو، یہ کچھ کام کاج میں بھی لگی تھی؟ کہا نہیں، میں تو اللہ کی تسبیح میں ذکر میں لگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں صبح ایسے 2 جملے کہہ دیتا ہوں، اللہ صبح سے شام تک عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور شام کو بولتا ہوں صبح تک دیتا ہے، وہ تم پڑھ لیتے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ہی بتا دیں۔ حضور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حضور کے جملے تھوڑے ہوتے تھے لیکن معنی بہت سارے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صبح یہ جملے پڑھا کرو،
آپ بھی یاد کر کے جانا اور کل سے فجر پڑھنا اور فجر کے بعد اس کو پڑھنا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اتنے جملے بولنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اتنے جملے بول لیا کر. صبح بولے گا مغرب تک تجھے تسبیح اور ذکر کا ثواب ملے گا. شام کو جملے بول دے اللہ فجر تک تسبیح کا ثواب دے گا. یہ جملے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہاں تو پریشان رہتا ہے, حادثات ہے, نہ جانے کہاں کہاں کیا حالات ہے. کہا صبح تو یہ بولا کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا صبح پڑھ, شام تک تجھے کوئی حادثات پیش نہیں آئیں گے, شام تک تجھے کوئی ناگوار حالات نہیں پہنچیں گے. مغرب کے بعد پڑھ لے, فجر تک تجھ پر کوئی حالات نہیں آئیں گے. چھوٹے سے جملے حضور کہہ رہے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو حضرت جویریہ سے فرمایا صبح صبح جملے کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. تو حضور نے بتلایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم عطا فرمائے. حضور کو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے جو پہلوں کو نہیں ملے. ایک اوتیت جوامع الکلم, اللہ کو کے رسول کو جامع کلمات اللہ نے دیے. جیسے کوہ نور چھوٹا قیمت بڑی, ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات چھوٹے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ قیمتی. تو آسمانی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا احمد. احمد کے مطلب آپ کو بتلائے, احمد الحامد لربہ, اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا دادا شیبۃ الحمد عبد المطلب, جن کو بعد میں کہا گیا. چونکہ اس موضوع پر پچھلے سال میں نے تقریر کی تھی, اس لیے میں اس جملے پر آیا کہ دوسرے ٹاپک پہ بولا جائے. ان کا نام شیبۃ الحمد اور پھر جو ہے دادا عبد المطلب کے نام سے وہ جانے لگے. انہوں نے حضور کا نام محمد رکھا. محمد. کوئی آدمی نبی کا نام بغیر ہونٹ ملائے لے نہیں سکتا. نبی کے نام میں اتنا پیار ہے. آپ ابھی بولو گے محمد تو آپ کے ہونٹ 2 مرتبہ آپس میں ملیں گے. دشمن بھی اگر نبی کا نام لے تو اس کے ہونٹ ملے بغیر نام نہیں لے سکتا. اللہ نے ایسے پیارے نام رکھوائے اور اپنا نام اللہ. اللہ اس میں ذات ہے, باقی سارے اسما وہ صفاتی نام ہے. دشمن بھی اگر کہتا ہے اللہ, اس کی زبان اوپر جاتی ہے. اللہ کے نام میں بڑائی ہے, محمد کے نام میں محبت ہے. اللہ نے ایسا پیارا رسول دیا محمد. دادا عبد المطلب نے تو 7ویں دن نام رکھنا چاہیے بچوں کا. اس کے سر کے بال نکال دینے چاہیے. بال جتنے ہیں اس کے بال کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا چاہیے. پھر بچے کے پیدائش پر نام جو ہیں اچھے رکھنے چاہیے. نام کے اثر ہوتے ہیں. مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا, حضرت سہل آئے, حضور نے فرمایا اب ہمارا مسئلہ اللہ آسان کر دے گا, اس لیے نام ایکٹر نہ رکھو ورنہ بچہ بھی کچرا پھینکنے کا ٹریکٹر ہی بنے گا. اور اگر نام صحابہ والے انبیاء والے ہوں گے تو اللہ اس کے اندر وہ اوصاف پیدا کرے گا. اب تو نیٹ پہ دیکھے خود ہی ایسے نام رکھتے جس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی گوگل زندہ باد.
اس سے پوچھ لو۔ پھر کہا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ لڑکا ہے تو 2 بکرے کرنے ہیں، لڑکی ہے تو 1 کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد نام رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کے اوپر، اور حضور کے آمد سے پہلے حضور کے تذکرے تھے۔ جیسا آپ کو شروع میں کہا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اعلان کرو مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت سنانے والا ایسے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں آپ کو ملے گا، زبور میں ملے گا، انجیل میں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر ایک چیز کو عزت ملی۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی چیز اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو جملے کہے، فرمایا الہ العالمین، الہ العالمین، اس شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو ہی دے گا، تیرے توفیق کے بغیر میں شکر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ داؤد تو نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اپنے کسی کام پہ گھمنڈ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو کسی اچھے کام کی اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے تو ہم کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ یہ ہم کو سمجھاتے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، اتنی بار کہنے کے باوجود ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، اللہ ایسا کیا ہے، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگو۔ یہ محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے۔ استوعشت، ان کو وحشت ہونے لگی چونکہ زمین پر کوئی نہیں تھا۔ ہاں ان بچوں کو یہ داستان بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے پیدا کیا۔ ان کو اللہ نے بنایا، پہلے مٹی اور جو ہے پانی کو اکٹھا کیا، اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارے تیار کیے، پھر ایسے زمین پہ چھوڑ دیا، ایسے مدت تک اس کو چھوڑا کہ جیسے مٹکے کھٹ کھٹ بجتے ہیں ایسے وہ بجنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد اس کے اندر روح کو ڈال دیا، آدم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ حضرت آدم کو آسمان پہ اکیلا پن لگ رہا تھا، چونکہ انسان کوئی نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور جب آدم نے حوا کو جنت میں دیکھا تو چونکہ انسان پہلی وہ عورت میں سے اور یہ پہلے مرد، حضرت آدم جب بڑھنے لگے حضرت حوا کی طرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ابھی رک جاؤ، ابھی آپ کا نکاح باقی ہے، لیکن نکاح کے لیے آپ کو مہر دینا ہوگا۔ کہا مہر میں تو کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا ایک نبی آنے والا ہے تمہاری نسل میں سے آخری، ان کے اوپر درود پڑھ دو، یہی تمہارا درود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر بنا۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ زمین پر اتارے گئے، لیکن چونکہ ہم بچوں کو کانوینٹ کے حوالے، اسکول کے حوالے اور جو ہے پہلے دن سے بارونڈی میں بھیج دو، بھائی تھوڑا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چھٹکارا ملے، مولوی صاحب کے پاس مت بھیجو، بولے مدرسہ میں جاؤ میں بو بیک لاگے چھوکراؤں نے، مولوی صاحب تھی بو بھی، مولانا کا ڈر ہے اور بارونڈی کی خوشی ہے، وہاں ماں رکھنے جاتی ہے 2 سال کے بچے کو، اور وہاں سکھاتے ہیں ایک بلاڑی ساری، اس کو بلی سچی بتا رہے ہیں، اس کو داستان سنا رہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ سارے انسان اب بدھا انسان واندرا ہتا پچھی اے مانس تھی گیا۔
اب مسلمان بھی بچے نے یہ دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہم سب پہلے بندر تھے بعد میں انسان ہو گئے. ارے نہیں بھائی، ہم آدم کی اولاد ہیں. جو کہتے وہ ہوں گے بندر، ان کے باپ دادا ہم بندر نہیں تھے، ہم تو انسان ہی تھے اور انسان ہی رہیں گے اور انسانیت ہی کے اوپر انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے. یہ بچوں کو گھر میں بیٹھ کے سنائیں کہ آدم علیہ السلام ایسے اترے تھے. ان کو وحشت لگا، اکیلا پن لگا، چونکہ وہ ہندوستان میں آئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے اذان کے کلمات کہے. جس مسجد میں، جس محلے میں، جس علاقے میں اذان کے الفاظ صحیح کہے جائیں گے، اللہ اس محلے کی حفاظت فرمائے گا. اذان صحیح ہونے چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ ہونے چاہیے. اذان میں تاثیر ہے. اس لیے حضرت بلال کی اذان سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. اذان ایسی ہو کہ سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے. آج تو ایسی اذان ہے کہ لو ایسا لگتا ہے کہ تھپ تھپا کے ہم کو سلایا جا رہا ہے. اذان بالکل درست ہو. اذان دیے. حضرت جبرائیل نے جب یہ جملے کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ 2 مرتبہ کہے. آقا فرماتے مرتین، پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا، حضرت آدم نے فرمایا من محمد. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آخر ولدک من الانبیاء، تیری اولاد میں سے آخری نبی یہ محمد ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے آسمان پر احمد ہے، آنے والے ہیں زمین پر، ان کا نام جو ہے پہلے سے محمد طے کر دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ چرچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچہ دودھ لایا کرتا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. ہمارے پاس تو اب یہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا، کسی کی عیادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو ہیں 5 حق ہیں. ان میں سے ایک حق، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا ہے، وہ عیادت المریض. اگر وہ انتقال کر جائے وہ اتباع الجنائز. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق بنتا ہے. اگر کوئی بڑا آدمی مرا ہے تو پورے بستی میں شور، ہیلو مری گیو، ہیلو مری گیو، ہیلو مری گیو، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. اس کے بیٹے کو گلے مل رہے ہیں، ارے حکم سے اب سب مل رہے ہیں. قبرستان میں وہ آخر تک ہے، اور کوئی غریب مرا ہے تو کوئی دکھتا ہی نہیں. جنازہ اٹھانے کے وقت آدمی تلاش کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ مالدار کا حق ہے. مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. ان میں سے ایک حق اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، اور ایک حق جو ہے وہ عیادت المریض. بیمار پڑ جائے تو اس کی خبرگیری کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد دیکھتے تھے، نظر نہیں آیا تو فوراً پوچھتے تھے وہ بھائی نہیں دکھ رہے یار، چلو ان کی خبر لیا جائے. فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرتے تھے. لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب مسجد میں 5 ٹائم آتا ہے تو پتہ چلے گا کہ 2 دن سے نہیں دکھ رہا ہے، کیا ہوا بھائی. لیکن ایک آدمی آتا ہی نہیں ہے، وہ جمعہ ہی ہے، تو کیا معلوم وہ بیمار ہے گھر میں، ایسے بھی نہیں دکھتا. 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے محلے میں اس کی خبر رہتی ہے. جمعہ میں اپنے پورے جامع مسجد ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور عید میں پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے. اس لیے اجتماع کہا ہے، اس لیے کہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کیونکہ ہم تو دیکھتے، میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، بولے گھر میں پڑھ لیتا ہے. گھر میں آپ نے پڑھے، آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملا. اس لیے آج سے ارادہ کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے.
میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر پہنچے. اس کا باپ اس کے پاس تورات لیے بیٹھا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بارے میں اس میں کچھ ہے، کیونکہ حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے حضور کا لقب ہے امی. امی مطلب والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. 14ویں پارے میں اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کسی سے حضور نے کچھ نہیں سیکھا. اس معنی کر کے امی کا. ایک امی کا مطلب یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ امی اٹلے ان پڑھ بے وقوف، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. امی کا یہ مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کچھ سیکھا نہیں ہے. ورنہ حضور کے جیسا علم کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے بعد مرتبہ رسول کا ہے. بہرحال ایک مطلب ہے کہ آپ امیوں میں سے ہیں. حضور کو کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ہم نے آپ کو امیوں میں بھیجا ہے. عربوں کا لقب ہی امی تھا، فی الامیین قرآن کہتا ہے. اور ایک مطلب لفظ امی کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مکہ کا نام ام القریٰ ہے، لتنذر ام القریٰ ومن حولها. ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں. تو مکہ کی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو امی کہا گیا ہے، یا کہ عرب کے لوگوں کو تمام کو امیین کہا جاتا تھا. اس معنی کر کے آپ امی ہیں. یا آپ اس لیے امی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں. براہ راست نبیوں کے استاذ اللہ ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. جبرائیل تو صرف بیچ میں پیغام پہنچاتے ہیں، نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا. ورنہ استاذ کا مرتبہ بڑھ جائے گا تو اللہ اور نبی کے بیچ میں دوسرا آ جائے گا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بارے میں کچھ ہے؟ تو کہا اس کے باپ نے کچھ بھی نہیں ہے. بچے نے کہا یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے متعلق لکھا ہے، جیسا لکھا آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں، آپ بالکل ویسے دکھتے ہیں. یہودی کی کتاب میں تذکرہ تھا اور لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے قرضہ لیا تھا حضور نے ایک شخص سے، اس نے حضور کو روک لیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، ظہر کے وقت سے روکا تھا، دوسرے دن تک فجر تک حضور نظر نہیں آئے. صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ دمک پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، یہ ہمارا معاہد ہے اور میرے رب نے معاہد کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم نہیں دی ہے. جب تک میں قرضہ ادا نہ کر دوں وہاں تک وہ مجھے روک سکتا ہے. آج قرضہ لینے والے لینے آتے اتنے میٹھے ہوتے ہیں، جب دینے کی باری آئی تو اپنے پیسے کو فقیر کی طرح مانگنا پڑتا ہے. نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن معاملات کا بڑا کھوٹا ہے. وہ دھکے کھلاتا ہے، آتا ہے روتا ہوا اور پھر دوسروں کو برابر کا رلاتا ہے. معاملات صاف ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق ہے جب تک قرضہ ادا نہ کر دوں. جب یہ جملے حضور نے فرمائے تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ حقیقت میں سچے رسول ہیں. میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کی تعلیم دیکھنا چاہتا تھا. نجران کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 60 آدمی کا قافلہ تھا، 14 لوگ اس میں جو ہیں بڑے سردار قسم کے تھے، اس میں 3 بڑے بڑے لوگ تھے. اس میں کرز بن علقمہ
اور ان کا بھائی بھی تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ نکلے تو کرز بن علقمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط غلط الفاظ کہے، تو ابو حارثہ بن علقمہ نے یوں کہا، یہ نجران سے آئے تھے، اہل کتاب تھے، کہا کہ دیکھو برا بھلا مت کہو محمد کو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور برا بھلا مت کہو۔ فرمایا کیوں؟ کہا ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے یہ ویسے ہی ہے اور یہ آخری رسول ہے، ان کے بارے میں برا مت بولو۔ تو کرز نے یوں کہا کہ بھائی جب سب کچھ تو جانتا ہے تو ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ کہا ارے ایمان اگر لے آئیں گے، ہمارے بادشاہوں نے ہم کو مکان دیا ہوا ہے، ہم کو ڈھیر سارے تحفے ہدیے تحائف ملتے ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہماری دنیا کی چیزیں بند ہو جائیں گی، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں اسی ہدیے تحفے کے ڈر سے حق بات نہیں بولتے۔ علماء یہود کے بارے میں لکھا ہے، قرآن خود کہتا ہے، قرآن ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑا پیسے کے خاطر مالداروں کے لیے مسئلہ الگ بتاتے ہیں اور غریبوں کے لیے مسئلہ الگ بتاتے ہیں۔ قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں، صاحب جلالین نے ہر جگہ پر یشترون کی تفسیر یستبدلون سے کی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسے لیتے ہیں بیان کے بدلے اس کے، نہیں، ایسا نہیں، وہ مسئلے ہی غلط بیان کرتے ہیں۔ یشترون یستبدلون، مالدار زنا کرے تو کہا اس کو جوتے چپل مار دو، غریب کرے تو کہا اس کو ہلاک کر دو۔ منہ دیکھا مسئلہ بولتے ہیں۔ آج بھی کچھ علماء سو اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں جس سے امت پریشان ہے۔ اسی علماء سو کی وجہ سے وہ اس میں بھی جا کر ملتے ہیں، اس میں بھی ملتے ہیں ہدیے، اور آگے لکھا ہے صاحب جلالین نے یہ کام یہ اس وجہ سے کرتے تھے، خوف فوات سفلتکم، کہ ان کے عوام جو ان کو ہدیہ دیتی تھی وہ ہدیہ بند ہو جاوے، اس وجہ سے یہ حق بات نہیں بیان کرتے، میٹھا بن کے رہتے، چاپلوس بنتے ہیں، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ یہ علماء یہود کا کام تھا۔ آج یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے امت پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ جملہ کہا ابو حارثہ بن علقمہ نے کہ ہمارے تو ہدیے تحائف بند ہو جائیں گے، تو ہم بات کیسے کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آسمانوں پہ، حضور کا چرچا زمینوں پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے، سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں دعوت ابراہیم کی دعوت یعنی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، آپ لوگ جانتے ہیں جب کعبہ کو بنا کر فارغ ہوئے تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں کہنے لگے کہ اللہ مجھے، جس طرح انہوں نے یہ دعا کی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے اعلان کر دو کعبہ کے بنانے کے بعد، تو جبل ابی قبیس پر چڑھے اور اعلان کر دیا، کہا اللہ کون سنے گا؟ کہا پکارنا تمہارا کام اور آواز پہنچانا میرا کام۔ جن جن لوگوں نے ان کے آواز پر لبیک کہا ہے اللہ نے ان کو مکہ کی حاضری دلوائی ہے۔ جو عالم ارواح میں تھے، روح میں ابھی آئے نہیں تھے، انہوں نے بھی سنا تھا ابراہیم کی آواز کو اور لبیک کہا تھا، اللہ نے ان کو عمرہ اور حج کروایا۔ اس لیے جو عمرہ اور حج کر کے آئے وہ ایسا سمجھو کہ ہمارے روح نے ابراہیم کی آواز سنی تھی۔ اللہ سب کو حاجی اور عامر بنائے، سب کو اللہ مکہ اور مدینہ کی حاضری کی دولت عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی امت کی دعوت کر دوں۔ تو اب یہ
کیا کہ ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت بعد میں آنے والے ہیں۔ کہا ارادہ کرنا میرا کام، پورا کرانا آپ کا کام۔ اللہ نے ہی کہا تھا نا، پکارنا تیرا کام، پہنچانا میرا کام۔ اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ ارادہ کرنا، دعوت دینا میرا کام، اور اس امید کو پورا کرنا آپ کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک کام کرو، کافور لو اور جبل ابی قبیس پر اس کو رکھ دو۔ انہوں نے اس کافور کو جبل ابی قبیس پر رکھ دیا۔ اللہ نے ہوا کو بھیجا اور یہ کافور اڑا اور سمندروں میں پھیل گیا، وہی بعد میں چل کے نمک کی شکل اختیار کر گیا۔ آج آپ چکن کھاؤ، بون لیس کھاؤ، مسالہ کھاؤ، ہانڈی کھاؤ، چکن چلی کھاؤ، چکن فرائی کھاؤ، جو بھی کھاؤ، اگر اس میں نمک نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ بہت اچھا کھانا پر نمک ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نمک کھا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آپ کو ہو رہی ہے۔ انسان جب ایک ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ احمد، زمین پہ محمد۔ محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ حضور سے زیادہ روئے زمین پر کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ لکھنے والے نے لکھا اور کہنے والوں نے کہا، آج تک کوئی حق ادا نہیں کر پایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اب دوبارہ آسمان پر جائیں گے، اس وقت حضور کا لقب ہوگا حمادون۔ کیا ہوگا؟ حمادون، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہم کو آج بھی ہے، اس لیے کہ فرمایا کامیابی تجھے اسی میں ملے گی کہ رسول کے طریقے پر چل، رسول کے طریقے سے ہٹ کر تجھے کامیابی نہیں۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار سجایا ہوا ہے اور لوگ لائن سے آ رہے ہیں اور ہر ایک کو جو ہے بدلہ مل رہا ہے، نیکی کا تحفہ دیا جا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں۔ ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ میں بھی تو بہت درود پڑھتا ہوں، بہت تسبیح پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ آج جو انعام مل رہا ہے وہ رسول کے طریقے پر پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، تم کو کبھی اور مل جائے گا۔ آپ کتنا ہی پڑھو لیکن رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو آپ کا قبول نہیں ہے۔ اب مغرب 4 کر دو تو تھوڑا چلے گا، آپ کو 3 ہی میں ثواب ہے۔ فجر بولو ابھی تو تھکے ہوئے نہیں ہیں، امام صاحب عشاء میں کیوں 4 پڑھاتے ہو؟ پورے دن تھک کے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، فجر میں 4 پڑھا دو نا، وہ نہیں چلے گا۔ آپ کا عمل وہی مقبول اور منظور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اپنا دماغ چلاؤ گے تو وہ نہیں چلے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آج بھی ہمیں ہے، کل بھی رہے گی۔ حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، دوبارہ سور میں سب کے سب محشر میں آ کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہر انسان پریشان ہوگا، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا حساب لے لیا جائے، میرا حساب لے لیا جائے، ہر کوئی حساب حساب حساب۔ لیکن کون شروع کرائے؟ حضرت آدم سے جا کر کہیں گے حساب شروع کرا دو بھائی، ہم پریشان ہیں بھائی، جو ہونا وہ ہو جائے لیکن ایک بار حساب تو ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی، میری ہمت نہیں، میرا مجال نہیں، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اس لیے کہ میں نے وہ دانہ کھایا تھا اور زمین پہ آ گیا تھا، مجھے میری بھول کا جواب بھاری پڑ جائے گا، میں نہیں جا سکتا۔ کسی اور سے کہہ لو بھائی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کہے گی بھائی صاحب شروع کروا دو، پریشان ہے، آپ تو جو ہے سب سے پہلے زمین پر رسول ہیں، آپ شروع کروا دیں۔ وہ کہیں گے نا 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 نا، مجھے تو اللہ نے بولا تھا کہ تیرا بیٹا کلمے والا نہیں ہے اس لیے تیرا نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی میں ہمارے ساتھ آ جا،
اللہ نے کہا تھا تیرا نہیں، پھر بھی میں نے کہا تھا ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جا، اس لیے میں نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے پوچھا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر قوم دیکھے گی آ کر کہ چلو حضرت موسیٰ سے ملے گی۔ حضرت موسیٰ آپ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کوہ طور پر جا کے اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، کہو اللہ سے ہمارا حساب لے لے۔ وہ کہیں گے نا یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نے قبطی کو ایک گھوسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ سے ملیں گے لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا مجھے خدا سمجھو، خدا کا بیٹا سمجھو اور خدائیت میں پارٹنرشپ رکھو، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم نہیں جا سکتے۔ کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ ایسے وقت پہ بھی کوئی کام آئیں گے تو ایک ہی، کون بولو؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے پاس قوم جائے گی، اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیغمبر کیوں اس طرح پریشان ہو، کیوں اس طرح سجدے میں کھڑے ہو جاؤ، ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے محمد، آپ کی بے قراری، آپ کی بے چینی، آپ کا رونا یہ برداشت نہیں ہو رہا، ارفع رأسک یا محمد۔ حضور پھر بھی چپ نہیں، روتے جا رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی، سب بول رہے تھے یا رب نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اور حضور فرما رہے ہیں میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ فرمائیں گے سل تو عطا، مانگ لو جو مانگنا ہے، آپ کی مانگ پوری کر دی جائے گی، مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول پھر بھی سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا وشفا تشفا، وشفا تشفا، آپ جس کی چاہیں آج سفارش کر لیں، آپ کی سفارش بھی آج قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ حساب شروع ہو جائے گا، حساب شروع ہوگا، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بیڑا پار لگا دے۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے حوسب عذبا، حوسب عذبا، جس کا حساب لیا جائے گا وہ پھنسے گا، حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص انتقال ہوئے، اللہ کے حضور پیش کیا، کہا بولو کیا ہونا چاہیے؟ کہا اللہ مجھے جنت ملے۔ کہا کس کے بدلے؟ کہا میں نے سمندر کے بیچ میں جہاں کوئی نہیں تھا 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، جس میں کوئی ریا نہیں ہے، دیکھو کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں جو ہے تیری عبادت کی ہے۔ اچھا اس عبادت کے بدلے چاہیے؟ فرشتے سے کہا ذرا ان کو جہنم سے ہزاروں کلومیٹر دور ان کو گھما لاؤ جاؤ ذرا۔ اب جب لے کر گئے تو تپیش، پریشانی، ایک دم گلا سوکھ رہا ہے۔ فرمایا فرشتے سے پانی ملے گا؟ کہا پانی تو یہاں ملتا ہے لیکن بہت قیمت دینی پڑتی ہے۔ کہا کیا قیمت؟ کہا 500 سال کی عبادت دو گے تو پانی کا کٹورا ملے گا۔ لا کے دیا، اب تو 500 سال کی عبادت لے لیا، اب اللہ کے پاس آئے، اللہ نے پوچھا، یہ کوئی قصہ کہانی بزرگوں کا نہیں، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اب کہاں جانا ہے؟ 500 سال کی عبادت تو تم نے ایک کٹورے میں دے دی اور ہم نے تمہیں ہزاروں سال نعمتیں عطا کی ہے، دوسری نعمت کا کیا؟ حوسب عذبا،
اس لیے اللہ سے ہمیشہ کہو اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمانا، اے اللہ تیری رضا عطا فرمانا، قبر کی سختی سے بچانا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے حساب کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اے اللہ کمزور ہیں، آخری وقت میں پیدا ہوئے ہیں، بڑھاپے میں آئے ہیں، بوڑھوں کے سفید بال کو دیکھ کر دنیا بھی شرم کر لیتی ہے، وہ بھی حیا کرتی ہے اور بوڑھوں کو چھوڑ دیتی ہے، اے اللہ ہم بڑھاپے کی امت ہیں، ہم پر رحم فرما، اللہ سے یہ مانگو، ورنہ اکڑ ہمیں جواب آپ ہی دیسوں اللہ نے۔ ہاں کچھ لوگ سیدھا جواب دیتے ہیں، اب اللہ کو جواب دے دیں گے، مولانا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوصیبا عذیبا، جس کا حساب لے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے اللہ حساب شروع کیا جائے، حساب ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے وہ کلمات مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ اسی وقت مجھ پر وہ کلمات القا کرے گا اور اس وقت میں جو ہے اللہ کی تعریف کروں گا، حساب ہوگا۔ سب سے پہلے ابو بکر کو بلایا جائے گا، حضرت ابو بکر حساب دیں گے، عمر کا حساب ہوگا، عثمان کا حساب ہوگا، عثمان کا حساب اتنا تیز ہوگا جیسے بٹن دبائے تو پنکھا چالو ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی یا رحمان اجل الحساب علی العثمان، اے اللہ عثمان کے حساب کو معجل یعنی جلد فرما، چٹکی میں حساب ہوگا، 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں، گھنٹے کا وقت مجھے دیا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے تو حساب ہوگا۔ اب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حساب کے بعد پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، وہ سب نیچے گر جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں اور آپ جا رہے ہیں اس وقت بھی ضرورت پڑے گی، پل صراط پہ سے حضور کھڑے کھڑے کہیں گے یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اس وقت بھی رسول دعا کر رہے ہوں گے، ہمیں اور آپ جب باہر نکلیں گے تو چونکہ اوپر سے گئے ہیں، نیچے جہنم کی تپش تھی، نیچے پریشان تھے گرمی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر، وہاں نبی کھڑے ہوں گے جام لیے اور کہیں گے میرا امتی تو پیاسا ہے یہ پی لے، اے میرا امتی تو پیاسا ہے یہ پی لے۔ اپنے اشعار سنے نا کہ جام پینے کا شوق اس لیے نہیں ہے کہ کوثر ملے گا، یہ شوق ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ملے گا۔ وہ کیا وقت ہوگا کہ میرے رسول یوں کہیں گے میرا امتی تو پیاسا ہے تو پی لے، اور ایسا جام پلا دیں گے اس کے بعد دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ لیکن کچھ محروم قسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے، اس وقت جب وہ پیالہ حضور بڑھا رہے ہوں گے، پینے کے لیے دے رہے ہوں گے یا آگے بڑھیں گے تو فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ ان کو مت پلاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے جانے کے بعد دنیا سے انہوں نے آپ کے طریقے کا بڑا مذاق بنایا تھا، انہوں نے بدعت اور خرافات کر رکھے تھے، اس نے جو ہے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا، آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے طریقے پر نہیں تھا، اس کو جام نہ پلایا جائے۔ آپ سوچو اس وقت پیاس سے انسان تڑپ رہا ہوگا اور جام کے سوا کوئی جام نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، اس وقت فرشتے روک دیں گے کہ بدعت کرتا تھا، اللہ کے رسول اس کو مت پلاؤ، کیا بنے گا؟ اس لیے بھائی سنت کے مطابق جینے والے بنو، سن سن کر بول بول کے سنی نہ بنو، عمل والے سنی بنو کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو غوث کہاں بے نمازی تھے، غوث کہاں داڑھی کٹو تھے، غوث کہاں جو ہے وہ سود اور ویاز کھانے والے تھے، غوث کہاں جھوٹ بولنے والے تھے، غوث کہاں گالی گلوچ کرنے والے تھے، غوث کہاں غدار تھے، غوث کہاں بہنوں کا حق کھانے والے تھے۔ تو نے تو غوث کے نام پہ غداری کی رکھی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو نے پکڑا ہی کب تھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں؟ ایک نمبر کا جھوٹا تو ہے، بے نمازی تو ہے، بے پردگی تیرے گھر کے اندر ہے، بے حیائی تیری زندگی میں ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے لقمے کھا رہا ہے، کیسے کیسے کو لوٹ رہا ہے اور بول رہا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ صرف عید میلاد کے دن ٹوپی کرتا پہن کر اور مسجد میں ہاتھ دھمکنے سے بھائی کام نہیں چلے گا، پوری زندگی 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، سچائی کے ساتھ جینا پڑے گا، حضور کے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ غوث غوث کیسے بنے۔ غوث غوث اس لیے ہیں کہ وہ نبی کے طریقے پر تھے تو اللہ نے ان کو مقام دیا، مقام اسی کو ملتا ہے جو سنت کے ساتھ جیتا ہے، ورنہ کوئی سوچے سنت سے ہٹ کر میں بزرگ بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔
دلوں پہ راج نہیں کر سکتا. راج اسی کا ہوتا ہے جو رسول کے طریقے پہ چلتا ہے. حضور جام پلائیں گے. اب سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے. جبرائیل علیہ السلام مختصر کر رہا ہو گھومنے کے لیے نکلیں گے. تو چلتے 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 جہنم کی طرف چلے جائیں گے. تو دیکھیں گے وہاں چلا رہے لوگ، چلا رہے، چیخ رہے ہیں. جبرائیل کو دیکھ کر کہیں گے ارے آپ کون؟ کہا میں جبرائیل. کہا او آپ تو وہی نا ہمارے رسول کے پاس قرآن لے کر آتے تھے. کہا میں تو وہی ہوں. تو کہا ہمارے رسول کو بول دینا نا کہ ہم لوگ جہنم میں ہم کو نکال لے آئے. جبرائیل علیہ السلام جب آئیں گے تو بھول جائیں گے. اللہ کے رسول فرمائیں گے جب یہاں پہنچیں گے دوبارہ تو اللہ فرمائیں گے جبرائیل کچھ وعدہ کیے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی کچھ امت جہنم میں ہے. حضور بے قرار، بے چین، پریشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جائیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امت کو جہنم سے نکالیں گے. ایک بھی کلمہ پڑھنے والا وہاں نہیں رہے گا، سب کو نکالیں گے. اللہ فرمائیں گے اور دیکھو کوئی دکھتا ہے آپ کو؟ دیکھو اندر کوئی ہے؟ حضور فرمائیں گے اللہ تو کوئی نہیں دکھتا. اللہ فرمائیں گے اب میں آپ کی امت کو نکالوں گا. اب اللہ اپنی شان 3 لپیں بھرے گا اور امت محمدیہ کو جہنم سے باہر نکالے گا. ان کے پیشانی پر نشان ہوگا جس میں لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، اللہ کا آزاد کرتا ہوا. تو لوگ جنت میں جب یہ آئیں گے تو لوگ ان کی مزہ لیں گے. وہاں بھی ہنسی مذاق تو چلے گی. تم لوگ تو وہ ہو نا جن کو جو ہے اندر سے نکال کے لائے ہیں. تو اللہ سے کہیں گے اللہ یہ کیا عیب، جب ہم کو جنت سے جہنم سے نکال دیا جنت میں لے آیا تو یہ نشان مٹا دے. اللہ تبارک و تعالی نہر حیات میں ان کو ڈبکی لگوائیں گے، وہ سب نکل جائے گا. اب یہ خوبصورت ہوں گے. ان کی عمر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہوگی. ان کی ہائٹ جو ہے وہ آدم علیہ السلام والی ہوگی. ان کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. ان کی زبان کے اندر مٹھاس حضرت داؤد علیہ السلام جیسی جو ہے وہ پیاری ان کی آواز ہوگی. اور بھائی ان کو اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ 6 نبیوں کے صفات کے ساتھ اس کو جنت میں بھیجے گا. اب یہ جنت میں رہے گا. وہاں بھی ضرورت پڑے گی حضور کی. تو حضور کے ہاتھ میں وہاں ایک جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. آنے سے پہلے احمد، آئے تو محمد، گئے تو حماد. جھنڈے کا نام جو ہے وہ لواء الحمد. حضور کی پوری زندگی تعریف 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 ہے. خدا کی قسم جو حضور کی زندگی پر اپنی زندگی کو لائے گا اس کی زندگی بھی تعریف والی بن جائے گی. یہ اس مجلس کا پیغام ہے. آپ سنت کے مطابق جینے والے بنے، حضور کے طریقے پر چلنے والے بنے. اللہ تعالیٰ جیسے رسول کو چمکایا ہے، ذرے ذرے پر رسول کی تعریف ہے، اللہ رسول کے ماننے والوں کو بھی چمکائے گا اور اس کی بھی تعریف کروائے گا. ہم اپنی عزت، اپنی زندگی میں چین، سکون، اطمینان چاہتے ہیں تو بھائی رسول کے طریقے کے ساتھ جینے والے بنے. روزانہ کم سے کم جو ہے وہ 100 بار درود شریف کا ورد کریں. اللہ دل کو ٹھنڈا اور سکون والا بنائے گا. اللہ کی ذکر میں جلال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود میں سکون ہے. اس لیے جہاں اللہ اللہ بولتے ہیں تو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے بنے. یہی اس مجلس کا پیغام ہے. اللہ بیٹھنے والے کو قبول فرمائے، سننے والوں کو قبول فرمائے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے مجلس سجائی گئی تھی اللہ اس مقصد کو کامیاب بنائے. عید و عزمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خطاؤں کو
درگزر فرما، عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکی کے اوپر چلنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، صاحب روزگار کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح موتی فرما بردار اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ ملک میں بسنے والی ہر مخلوق کی حفاظت فرما، ہر مخلوق کی حفاظت فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ملک کو اچھا حکمران نصیب فرما، اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما، اے بے روزگاری کی فضاؤں کو ختم فرما، مہنگائی کے مار سے اے اللہ قوم کی حفاظت فرما، اے اللہ مہنگائی کے مار سے قوم کی حفاظت فرما، یقیناً یہ سب تیرے ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے مجلس کو سجایا تھا اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ تیرے پیارے ہوئے ہیں ہر ایک کے قبر کو جنت کا باغ بنا، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ یہ نبی کے نام پہ مجلس سجائی تھی اے اللہ نبی کے نام پر مر مٹنے والا بنا دے، نبی کا عاشق بنا دے، نبی کا شیدائی بنا دے، اے اللہ نبی کے سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ کلمے کے اوپر چلنے والا بنا دے، اے اللہ بن مانگے رسول کا امتی بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے، وقت آخر بھی کلمہ نصیب فرما، اے اللہ وقت آخر بھی کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مجمع میں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، مہمانان رسول ہیں، اے اللہ جس کی آمین تجھے اچھی لگ رہی ہے اس کی آمین کی لاج رکھتے ہوئے ہماری اور پوری امت کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس محلے سے بلا مصیبت کو ختم فرما، اے اللہ اس مسجد کی اور مدرسے کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، علماء اور صلحاء کی، مومن مرد و عورت کی، لڑکے لڑکیوں کی، بوڑھے بچوں کی، عورت مرد کی، ہر ایک کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مولا اپنی شان عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔